کیا ہم جانتے ہیں کہ ایسی کون سی چیز ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حیا کرتے ہیں، یعنی کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی شرم آتی ہے؟ سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے، جو ہمیں خوبصورت دین دیا ہے، اس کے اندر ہمیں جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے، اسی کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اپنے بڑے اور بزرگوں کا احترام بھی کرنا بتایا ہے۔ ہمارے نبی کی تعلیمات میں، ہمارے نبی کی ہدایات میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے والدین کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں، ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں، بڑے مبارک ہوتے ہیں، بڑے متبرک ہوتے ہیں میرے عزیز۔ میں اس کے تعلق سے آپ کو پہلے ایک حدیث سناتا ہوں، بڑی خوبصورت حدیث ہے، آپ بڑے توجہ کے ساتھ سنیے، غور سے سنیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے حیا کرتے ہیں، یعنی اللہ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ جب کوئی بوڑھا مسلمان یا بوڑھا مومن جو استقامت کے ساتھ سنت پر چلنے والا ہو، اللہ کے احکام کو ماننے والا ہو، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا ہو اور اللہ کے احکام کو مان کر اپنی زندگی کو گزارنے والا ہو، ایسا مسلمان بوڑھا یا مومن بوڑھا جب وہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے دعا کے لیے اٹھاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ کرے، یعنی کہ میرے عزیزو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی بوڑھا مسلمان جو سنتوں پر چلنے والا ہو، اللہ کی بات کو ماننے والا ہو، اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے، یعنی ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے بڑوں سے کس طرح حیا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ہمارے بزرگوں سے کس طرح حیا آتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اپنے دین کے مطابق، اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق اور اپنے نبی کی ہدایات کے مطابق اپنے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، اپنے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے۔ یقین مانیے اگر ہم اپنے بڑوں کی عزت کرنے والے بن گئے نا اور اپنے بڑوں کا احترام کرنے والے بن گئے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کے اندر روشنی ہی روشنی پیدا کر دے گا، ہماری زندگی کو چمکائے گا۔ آج ہمارے دلوں سے اپنے بڑوں کا احترام نکل گیا، اپنے بزرگوں کا احترام نکل گیا، اپنے والدین کا احترام نکل گیا، اسی لیے آج ہم پریشان ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائے تو ہمیں اپنے دین کے مطابق، اپنے نبی کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق اپنے بڑوں کا اور بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے اور ان سے دعا لینی چاہیے اور ان سے دعا کرانی بھی چاہیے۔ یہاں پر یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ دعا کرانا اور دعا لینا یہ دو باتیں الگ الگ ہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ دعا لینا کیا ہے؟ دعا لینا تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کی خدمت کی اور اس نے خوش ہو کر آپ کو دعا دے دی، اور دعا کرانا یہ ہے کہ ہم کسی کے پاس جائیں اور اس سے دعا کی درخواست کریں، یعنی اس سے دعا کرنے کے لیے کہ اور وہ ہمارے لیے دعا کرے، یہ دعا کرانا ہوا۔ اگرچہ دعا کرانا بھی ثابت ہے لیکن اصل دعائیں لینا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم اپنے بڑوں کا احترام کریں، ان سے دعائیں لیں اور ان سے دعا بھی کرائیں۔ یقین مانیے دعا ایسی چیز ہے جو زندگیوں کو بدل دیتی ہے۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں، مشکلوں کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں تو ہم اس راستے کی طرف نہیں آتے جو راستہ ہمیں اللہ نے بتایا ہے، جو راستہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، جو راستہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے، اس راستے کی طرف نہیں آتے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوتے تھے تو اللہ کے دربار میں آتے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے۔ آج اگر ہم بھی اپنی پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں، اپنی مشکلوں کا حل چاہتے ہیں تو میرے عزیزو، جو نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہدایت دی ہے، ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ یقین مانیے دعا مومن کا ہتھیار ہے۔
جو انسان دعاؤں کا عادی بن جاتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بڑی بڑی مشکلیں ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق اور اپنے نبی کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوئے اپنے بڑوں کا احترام کریں، اپنے بزرگوں کا احترام کریں، اپنے والدین کا احترام کریں اور اپنے علماء کرام کا احترام کریں، اور ان سے دعا کرائے بھی اور ان سے دعا لے بھی۔ اس کے اندر یقیناً ہمارے لیے بڑا نفع ہوگا۔